अस्सलाम वालेकुम। मैं एक नए व्लॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी और रीजन के हवाले से। आज पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी खारजा हैं साइरस सज्जाद काजी, उन्होंने एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो क्यों गैर मामूली है? क्योंकि आम तौर पर पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते और बतौर सेक्रेटरी खारजा उनकी ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने क्यों की? अगेन जो मौजू था वो भारत था। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो गुज़श्ता 2 सालों में ख़ास करके कोई 1 दर्जन के करीब मिस्टीरियस ऐसी टारगेट किलिंग्स हुई हैं जिसके बारे में पता नहीं है, अननोन लोगों ने की। लेकिन उन तमाम जो असैसिनेशंस थी, तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो लोगों की हुई, एक चीज़ उसमें बड़ी कॉमन थी। नंबर 1 कि जो तरीका वारदात था वो बिल्कुल सेम था, यानी कि या तो कोई मोटरसाइकिल के ऊपर आकर शख्स टारगेट किलिंग करता था। मतलब एक मोडस जो ऑपरेंडी है वो बिल्कुल सेम था। दूसरा, जितने भी लोग इन 2 सालों में असैसिनेट हुए उनका कहीं ना कहीं कश्मीर से ताल्लुक़ था। माजी में बेशक हो, कश्मीर के अंदर जो स्ट्रगल रही हो, जो वहाँ पे जिहादी तंजीमें हों या वन वे और दी अदर, या किसी के ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने जो भारत के अंदर भी तशद्दुद की कार्रवाइयाँ की हैं, तो ये कदर मुश्तरक थी। और इस कदर के कॉमन होने की वजह से जो लाइकली सस्पेक्ट था, जो अदरवाइज डिस्कशन हो रही थी, पाकिस्तान का इससे पहले कभी मौक़िफ़ नहीं आया। पाकिस्तान ने पुरस्रार तौर पर खामोश रहना ही उसको तरजीह समझा। लेकिन जो लाइकली सस्पेक्ट था वो भारत को ही समझा जाता था। और भारत को इसलिए भी समझा जाता था क्योंकि भारत ना सिर्फ पाकिस्तान तो चलें, ये अगर इस तरह की कार्रवाई भारत करे भी तो कोई नई बात नहीं है। इवन अब तो उनके ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने तो अमेरिका में जाके जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग करने की कोशिश की, वो तो अलग बात है कि जो अमेरिकी खुफिया एजेंसियां हैं उन्होंने उसको नाकाम बना दिया। कनाडा के अंदर तो वो सक्सेसफुल हुए। वहाँ पर जो एक खालिस्तान के सिख लीडर थे उनको असैसिनेट किया गया, जिसकी वजह से ये चीज़ अब रिकॉर्ड पे है कि कैसे कनाडा और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई कशीदा हो गए और अभी भी वो ताल्लुकात कशीदा हैं। तो आज जो पाकिस्तान ने, जो इसके हवाले से एक मिस्ट्री थी कि आखिर पाकिस्तान जब इस तरह की ऊपर तले असैसिनेशंस हो रही हैं तो उस पर पाकिस्तान अपना जो नुक्ता नज़र है वो क्यों बयान नहीं करता। मीडिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती, कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता। उसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ पहले बात हो रही थी कि नंबर 1 कि इसके पीछे भारत है, क्योंकि नंबर 2 क्योंकि जो लोग असैसिनेट हो रहे हैं वो भारत को कहीं ना कहीं वांटेड हैं और कहीं ना कहीं वो माजी में कश्मीर के अंदर जिहादी सरगर्मियों में मुलविस रहे हैं। तो पाकिस्तान अगर उनको ओन करता है तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए इट कुड बी एन एम्बैरसमेंट। क्योंकि जब हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में गए थे तो जो एक शर्त थी फैटिफ की कि पाकिस्तान, जिसकी वजह से फिर उसके बाद बाहर आया कि इस तरह की तमाम जो जिहादी तंजीमें हैं उनके जो लोग हैं उनको ना सिर्फ आप प्रोसिक्यूट करें बल्कि जो टेरर फाइनेंसिंग है उसको भी रोक लगाएं। लेकिन पाकिस्तान अगर पब्लिकली उसको ओन करता तो इट कुड क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर पाकिस्तान। एक उसकी रीज़न ये थी। दूसरा, शायद ये समझा जाता था क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर जहाँ तक जिहाद की बात है, स्ट्रगल की बात है, जो स्टेट लेवल पे माजी में कभी जो सरपरस्ती होती थी या पैटर्नेज होती थी उसको ख़त्म कर दिया। यानी कि अब जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट है उसमें यह मुमकिन नहीं है कि आप माजी की तरह कश्मीर के अंदर इस तरह की स्ट्रगल को सपोर्ट कर सकें। तो एक उसके अंदर शायद कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यही थी कि शायद पाकिस्तान खुद ही ऐसे लोगों को वन बाय वन डिस्पोज ऑफ कर रहा है। तो आज इसके हवाले से जो पाकिस्तान की रियासत है उसने खामोशी तोड़ी है और जो सेक्रेटरी खारजा हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वैसे तो कई जो इस तरह के वाक़यात गुज़श्ता चंद माह में या 2 सालों में हुए हैं और उसमें हमें शुबा है कि भारत की खुफिया एजेंसियाँ मुलविस हैं, बट 2 जो पर्टिकुलर केसेस हैं जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पास अब ऐसे शवाहिद मौजूद हैं बेस्ड ऑन जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, प्लस वो कह रहे हैं कि टेक्निकल जो एविडेंस है वो भी मौजूद है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान ये कंक्लूड कर सकता है कि 2 कम से कम केसेस के अंदर जो भारतीय खुफिया एजेंसी वो इसमें मुलविस है। 2 जो केसेस हैं जिसका जिक्र किया गया है कि एक का रियाज अहमद हैं जिनका पिछले साल सितंबर रावला कोर्ट में
ان کو قتل کیا گیا تھا، ٹارگٹ اسیسینیشن تھی۔ دوسرے شخص ہیں شاہد لطیف، ان کو اکتوبر 2023 میں سیالکوٹ میں اسیسینیٹ کیا گیا تھا۔ اب یہ دونوں جو افراد ہیں، جو پاکستان کے سیکرٹری خارجہ کا کہنا ہے کہ اس کے پیچھے بھارتی خفیہ ایجنسیاں ملوث ہیں، انہوں نے جو لوکل پاکستانی لوگ ہیں تھرو ڈفرینٹ ویز، تھرو فیک اکاؤنٹ، سوشل میڈیا کے کرمنلز یا ڈفرینٹ جو ٹیررسٹ تھے جن کے کرائے کے قاتل تھے، ان کو پاکستان میں ہائر کیا، ان کی تھرڈ کنٹری میں ان کو پھر مشن کمپلیٹ ہونے پر پیمنٹ بھی دی، اور پاکستان کے اندر جو لوگ اس کے ماسٹر مائنڈ تھے، جو اس ٹارگٹ کلنگز میں ملوث تھے، ان کو گرفتار کیا۔ ان کو گرفتار کرنے کے بعد ان کی طرف سے جو اعترافی بیان آیا اور جو بھی ایویڈنس اکٹھا ہوا، تو اس کے تانے بانے کم از کم گلف کے اندر 2 ایسے بھارتی شہریوں سے ملے جنہوں نے اس دونوں ٹارگٹ کلنگز میں اپنا ایک اہم جو رول پلے کیا، اور اس بنیاد کے اوپر پاکستان نے مذمت کی کہ کیسے بھارت جو ہے ایکسٹرا جوڈیشل اور ایکسٹرا ٹیریٹوریل کلنگ جو ہے وہ پاکستان کے اندر کروا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمام جو لوگ ہیں ان کے خلاف اس وقت عدالتوں میں کارروائی چل رہی ہے، اور دنیا سے پاکستان نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ بھارت کے اس اقدام کی نہ صرف مذمت کرے بلکہ ان کو احتساب کے کٹہرے میں بھی، انصاف کے کٹہرے میں بھی لایا جائے۔ اور دوسری طرف پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو پاکستان میں اس طرح کی اسیسینیشن کی گئی ہیں، یہ سیم اسی پیٹرن میں کی گئی ہیں جو بھارت نے کینیڈا کے اندر ایک خالصتان کے لیڈر کو اسیسینیٹ کیا، اور امریکہ کے اندر بھی ایک سکھ لیڈر کو مارنے کی کوشش کی جس میں وہ ناکام رہے۔ اب یہ جو پاکستان کی طرف سے الزام سامنے آیا ہے، آئی تھنک اس میں کسی نہ کسی حد تک حقیقت بھی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ خود مثلاً بھارتی جو میڈیا ہے وہ رپورٹ کرتا رہا ہے کہ جو بھی پاکستان کے اندر اس طرح کی ٹارگٹ اسیسینیشنز ہوئی ہیں، بیشتر جو لوگ اس میں مارے گئے ہیں وہ تمام کے تمام بھارت کو مطلوب تھے۔ مثلاً ٹائمز آف انڈیا کی 18 نومبر 2023 کی ایک رپورٹ ہے جس میں وہ خود کہتے ہیں کہ تقریباً پچھلے 2 سالوں میں 1 درجن کے قریب جو انتہائی مطلوب افراد تھے بھارت کو، وہ ٹارگٹ کلنگز میں مارے گئے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بیشتر کا تعلق جو جیش محمد، لشکر طیبہ یا حزب المجاہدین سے ہے، اور اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پراسرار طور پر پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے بالکل خاموش ہے۔ انہوں نے کوئی اس کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر نہیں دیا، اور بھارت نے بھی سرکاری طور پر اس کے حوالے سے کچھ نہیں کہا۔ انفیکٹ جو رپورٹس جو بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ مثلاً جو شاہد لطیف جس کا پاکستان نے آج سیکرٹری خارجہ نے کہا ہے کہ ان کی اسیسینیشن کے پیچھے بھارت ملوث ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا تعلق جیش محمد سے ہے، اور یہ 2016 میں جو پٹھان کوٹ میں واقعہ ہوا تھا دہشت گردی کا، یہ اس کے ماسٹر مائنڈ ہے۔ جبکہ دوسرا جو اسیسینیشن ہوئی ریاض احمد راولہ کوٹ اکتوبر 2023 میں، ان کے بارے میں بھی ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق کہ یہ بھی ماضی میں کشمیر کے اندر جو اسٹرگل ہے اس میں ملوث رہے ہیں اور تشدد کی کارروائیاں بھی کرتے رہے ہیں۔ تو بیفور پاکستان ٹوڈیز ڈسکلوجر، آلریڈی انڈیا کے اندر انڈائریکٹلی شاید خود بھارتی میڈیا یہ ایکنالج کر رہا ہے کہ یس دے ہیو کیریڈ آؤٹ دوز ٹارگٹ اسیسینیشنز۔ اب امپورٹنٹ سوال یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو کارروائیاں اگر بھارت پاکستان میں خاموشی کے ساتھ کر رہا تھا تو پاکستان آخر خاموش کیوں تھا؟ ایک تو اس کا سوال، اس کا جواب آنا بہت ضروری ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان، کیونکہ جو لوگ، جیسے میں نے کہا کہ جو بھی ایک فیکٹر کامن ہے ان تمام لوگوں میں، جو درجن کے قریب جو لوگ مارے گئے، کہ کسی نہ کسی طرح سے کشمیر کے اندر جو بھی اسٹرگل تھی اس کے ساتھ ان کا لنک تھا، کشمیری جو جہادی تنظیمیں تھیں ان کے ساتھ ماضی میں ایسے جو لوگ ہیں ان کا تعلق رہا تھا، یا بھارت کو کسی نہ کسی واقعے میں وہ لوگ مطلوب تھے۔ تو یہ ایک فیکٹر جو ہے وہ کامن تھا، یعنی کہ اگر کسی کا اس میں فائدہ ہے اگر ان کے مارے جانے میں، تو یقینی طور پر سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ بھارت کا ہی ہے، تو اسی لیے بھارت کے اوپر ہی شک جاتا ہے۔ تو اگر ایسی صورتحال تھی تو پھر پاکستان کیوں نہیں بولا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان، آپ کو پتہ ہے کہ فیٹف کے پروگرام میں رہا ہے، اور فیٹف کی آپ کو پتہ ہے کہ جہاں اور بہت سی شرائط تھیں، ایک شرط یہ بھی تھی کہ پاکستان ان تمام جو جہادی تنظیمیں ہیں، ان کے جو اراکین ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرے۔ ہم نے حافظ سعید کے خلاف اسی لیے کارروائی کی ٹیرر فائنینسنگ کے نام پر، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان اگر ان کو اون کرتا تو شاید ایک امبیرسمنٹ والی بھی سچویشن ہوتی، کیونکہ اب
وہ حالات نہیں ہیں کہ آپ اس طریقے سے اس طرح کے جو گروہ ہیں پاکستان میں اگر موجود ہوں، کیونکہ انٹرنیشنل انوائرمنٹ نہیں ہے. اور یہ اور پھر ایک اور وجہ یہ بھی شاید کہی جاتی ہے کہ شاید پاکستان کا بھی اس میں مفاد تھا کہ ہم اب جو جہادی تنظیمیں ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر بھارت بھلے اس کو مار رہا ہے تو اس پہ خاموشی اختیار کرو. اب سوال یہ ہے کہ کیوں پاکستان اس موقع کے اوپر پبلکلی پاکستان نے یہ مدعا اٹھایا ہے. دو اس کی پروبیبل وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ کیونکہ پاکستان کو لگتا ہے کہ بھارت کے ساتھ معاملات تو ٹھیک نہیں ہونے والے، کیونکہ اگر شاید پہلے کوئی ونڈو آف اپرچونٹی تھی کہ اگر پاکستان میں بھی انتخابات ہوتے ہیں، بھارت کے اندر بھی انتخابات ہوتے ہیں، تو شاید اس کے بعد کچھ نارملائزیشن کا سلسلہ شروع ہو. لیکن جو اسیسمنٹ ہے پاکستان کی اپنی، اس میں یہ لگ رہا ہے کہ شاید تعلقات بہتر ہونے کے کوئی امکانات نہیں ہیں، بلکہ اگر بھارت کے وزیر اعظم تیسری مرتبہ پرائم منسٹر بن کے آتے ہیں تو وہ فردر اپنا جو موقف ہے پاکستان کے حوالے سے سخت کر سکتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں شاید پاکستان کو لگتا ہے کہ ہمیں بھی اب اپولوجیٹک ہونے کے بجائے ذرا فرنٹ فٹ پہ کھیلنا چاہیے. جب بھارت پوری دنیا میں ہمیشہ ہمیں بدنام کرتا ہے، ہم پر الزام عائد کرتا ہے کہ ہم کراس بارڈر ٹیررزم میں ملوث ہیں، تو ہمیں بھی پھر اس جو اپنا پرسپیکٹو ہے اس کو دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے. دوسرا، پاکستان کو لگتا ہے کہ شاید کیونکہ بھارت نے امریکہ میں بھی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی، کینیڈا میں وہ کامیاب ہوئے، تو شاید ایک اچھا موقع ہے کہ ہم امریکہ اور کینیڈا اور باقی جو مغربی دنیا ہے اس کو اپنا جو پرسپیکٹو ہے وہ بہتر طریقے سے سمجھا سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. دوسرا، اس کے اندر کیونکہ پاکستان میں اب جلد عام انتخابات ہونے والے ہیں، تو ایک پرسپیکٹو یہ بھی ہے کہ شاید جو اگلی گورنمنٹ آنی ہے تو موجودہ جو فوج کی قیادت ہے، جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ نہیں چاہتی کہ بھارت کے ساتھ موجودہ صورتحال میں کسی طرح کی نارملائزیشن ہو. تو شاید اگلی حکومت کو ایک دباؤ میں رکھنے کی بھی کوشش ہے. بٹ وٹ ایور مے بی دا ریزن، ایک چیز طے ہے کہ اگر کسی کو یہ امید تھی کہ شاید دونوں ملکوں کے درمیان ایک عرصے سے ایک سٹیٹس کو چل رہا ہے، مے بی 2024 میں یا اس کے اینڈ پہ کچھ چیزیں نارملائز ہو جائیں، تو یہ جو اوپر تلے کل کا آرمی چیف کا جو بیان بھی تھا اور آج سیکرٹری خارجہ کی جو پریس کانفرنس ہے، اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان، پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات بہتر ہونے کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے. انفیکٹ لگ یہ رہا ہے کہ شاید دونوں ملکوں کے درمیان جو ٹینشنز ہیں آئندہ آنے والے مہینوں میں، دنوں میں، وہ مزید بڑھیں. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.